سبق آموز جادوئی کہانی 3 خواہشات۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کہانی پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دینا۔ آئے کہانی شروع کرتے ہیں۔ تابی لکڑہارا تھا۔ وہ غریب تھا لیکن نیک دل اور صبر شکر کرنے والا انسان تھا۔ آج بھی لکڑہارا ہمیشہ کی طرح جنگل میں لکڑیوں کی تلاش میں موجود تھا۔ آج اس نے ایک چھوٹا سا درخت کاٹا تھا۔ وہ انہی چند لکڑیوں کو رکھ کر واپس آ رہا تھا کہ اس کی نظر ایک درخت پر پڑی۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس درخت کو کاٹ لوں، کافی ساری لکڑیاں مل جائیں گی۔ اب وہ درخت کاٹنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک پری اس کے سامنے نمودار ہوئی اور لکڑہارے سے کہنے لگی، ارے نیک دل انسان، اس درخت پر میرا گھر ہے، تم اس درخت کو نہ کاٹو، یہ میری تم سے درخواست ہے۔ تابی لکڑہارا بولا، ننھی پری، بے شک میں اس درخت کو نہیں کاٹوں گا، کیونکہ میں کسی کا گھر توڑ کر ظلم نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر لکڑہارا مڑنے لگا تو پری بولی، اے نیک انسان، تمہاری نیک دلی کو دیکھتے ہوئے تمہیں 3 خواہشات دے رہی ہوں، تم جو چاہے خواہش کر سکتے ہو اور مجھے امید ہے کہ تم ان خواہشات کا اچھے سے استعمال کرو گے۔ لکڑہارے نے پری کا شکریہ ادا کیا اور چل دیا۔ لکڑہارا اپنی سوچوں میں گم آگے چلا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیسے ان 3 خواہشات کو پورا کرے گا۔ اسی سوچ میں وہ ایک درخت کے سامنے آ گیا اور چونک گیا۔ سامنے سانپ تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوا۔ سانپ بولا، ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہی ہوں، لیکن مجھے ایک ظالم جادوگر نے سانپ بنا دیا ہے۔ تب سے میں بس یہی ہوں اور میری والدہ وہاں اکیلی ہیں۔ سانپ یہ کہہ کر رونے لگا۔ لکڑہارا بھی اداس ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید میں اس کی مدد کر سکتا ہوں۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ اس نے کہا، آئی وش کہ یہ سانپ اپنی اصلی شکل میں واپس آ جائے۔ ایسا کہتے ہی وہ سانپ ایک نوعمر لڑکی کے روپ میں واپس آ گیا۔ وہ بہت خوش تھا۔ لڑکے نے لکڑہارے کا شکریہ ادا کیا اور دونوں اپنی اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ تھوڑا آگے جا کر لکڑہارے کی ملاقات ایک ماما بیئر سے ہوئی۔ وہ بہت افسردہ اور غصے میں تھی۔ لکڑہارے نے بیئر سے اس کی اداسی کی وجہ پوچھی۔ تمہارے جیسا ہی ایک انسان میرے بچے کو قید کر کے جانے کہاں لے گیا ہے؟ ماما بیئر رونے لگی۔ لکڑہارے کو اس پر بہت ترس آیا۔ اس نے بیئر سے کہا کہ شاید میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ پھر لکڑہارے نے وش کی کہ بیئر کا بچہ اس کو واپس مل جائے۔ لکڑہارے کے کہتے ہی اگلے لمحے بیبی بیئر اپنی ماما کے پاس آ گیا۔ بیئر اپنے بچے کو واپس پا کر بے انتہا خوش تھی۔ لکڑہارا بھی اس کی مدد کر کے خوشی محسوس کر رہا تھا۔ لکڑہارا جنگل سے باہر ہی نکلا تھا کہ اس کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ بزرگ بولے، بیٹا، میرا تو مقدر ہی اب یہاں در بدر بھٹکنا ہے۔ سفر کے دوران ایک حادثے میں میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تب سے گھر واپس نہیں جا سکا اور اس جنگل میں پھرتا رہتا ہوں۔ دیکھ سکتا تو اپنی وطن واپس لوٹ جاتا۔ لکڑہارا بزرگ کی کہانی سن کر رنجیدہ ہو گیا۔ اب اس کے پاس آخری وش بچی تھی۔ کچھ سوچ کر وہ زور سے بولا، میں وش کرتا ہوں کہ بزرگ کی بینائی واپس آ جائے۔ اسی لمحے وہ بزرگ نابینا سے بینا ہو گئے۔ بزرگ نے لکڑہارے سے کہا، خوش رہو بیٹا، خوش رہو۔ لکڑہارے کی تینوں خواہشیں ختم ہو چکی تھیں اور آج گھر واپس آنے میں دیر بھی بہت ہو گئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا گھر آیا تو اس کی بیوی، جس کا نام بیا تھا، اپنی مرغی کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو لکڑہارے نے بتایا کہ کس طرح ایک پری نے اس کو 3 خواہشات دی تھی۔ 3 خواہشوں کا سن کر بیا بہت خوش ہو گئی۔ بیا نے ایکسائٹمنٹ میں اپنی مرغی کو اٹھا لیا۔ پھر کیا سوچا کیا کیا وش کریں گے؟ لکڑہارا بولا، بیا، میں نے 3 خواہشات استعمال کر لی ہیں۔ بیا بولی، کیا؟ مرغی بیا کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ تم نے 3 وشز یوز کر لی؟ پھر لکڑہارے نے بیا کو بتایا کہ کس طرح اس نے 3 خواہشوں سے 3 مصیبت زداؤں کی مدد کی ہے۔ بیا ہم سے زیادہ انہیں مدد کی ضرورت تھی۔ ساری کہانی سن کر بیا نے پھر سے مرغی کو ہاتھ میں لیا اور بولی، زبردست زبردست، مجھے تم پر فخر ہے
ان 3 وشز کا اس سے اچھا استعمال ہو ہی نہیں سکتا تھا. ویری ویل ڈن. پیارے بچوں، صرف اپنی خواہشوں کو پورا کرنے سے خوشی نہیں حاصل ہوتی، بلکہ دوسروں کی مدد کرنے سے زیادہ خوشی کا احساس ہوتا ہے. ختم شد. پلیز ہمارے چینل سن کڈ کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ اور مزے کی سٹوریز دیکھ سکیں.